السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 27۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177۔ صرف ایک آیت جو کلام پاک میں ایک اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ایک عظیم ترین آیتوں میں سے آیت ہے۔ اس میں نیکی، جسے یہاں کہا گیا البر، نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ایمانیات، اخلاقیات، انسانی ہمدردی اور ایمانیات کا مظہر اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو پروان کس طرح چڑھانا، اسی وجہ سے ہم نے صرف ایک ہی آیت کو اختیار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ہم نے جہاں جہاں وقف کیا ہے وہاں ایک بات ختم ہو کر دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو ترجمے سے آپ ملاحظہ کیجئے، پہلے تو اس کا پس منظر کہا یہ جا رہا ہے کہ بھلائی اس کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے کرو مشرق و مغرب کی طرف۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے جو گزشتہ صفحات سے چلا آ رہا ہے، تحویل قبلہ، تبدیل قبلہ۔ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو قبلہ بنایا عیسائیوں نے اور مغربی حصے کو یہودیوں نے، اور وہ اسے نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب امت مسلمہ کا قبلہ، ان کا رخ پھیر دیا گیا حرم مکی کی طرف، تو وہ 6 مولیاں کرنے لگے۔ تو کہا جا رہا ہے، تو اس کا پس منظر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بھلائی اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لیا۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ نیکی ہے، تو نیکی کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیس البر کا ترجمہ کہ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے رخ پھیرو مشرق و مغرب کی طرف، لیکن اب شروع ہو رہا ہے نیکی کی حقیقت۔ البھلائی کس کا نام ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو والنبیین یہاں ہم نے وقف کیا اس لیے کہ اگلا فقرہ دوسرا ہے۔ یہ ایمانیات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایمانیات بھی نیکی ہیں، اور آگے انسانی ہمدردی، مال کی بات ہو رہی ہے، مال کے دینے کی، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی، اپنی تجاری خالی کرنے کی، اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیا۔ تو سنیے پہلے ایمانیات۔ بھلائی کس کا نام ہے؟ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر۔ کیوں؟ تو بھلائی جو ہے انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کا رشتہ اللہ سے ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے جو ایمان، اور جو ازحد ضروری چیز ہے،
کوئی بھی نیکی اس وقت ہی نیکی ہوگی جبکہ وہ مومن ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم اس ایمان کی کیفیت کو بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ نیکی بھی انسان کرتا ہے تو اس کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ. اچھا آپ دیکھیے، ایمان کے بعد نماز کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پس منظر اور ہے آخرت کا. تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس نیکی کا اجر کہاں چاہتا ہے؟ آخرت میں. تو آخرت پر جسے یقین ہوگا وہ اس کے لیے باعث محرک بنے گا کہ اللہ پر ایمان لائے، نیکی کرے. اس وجہ سے دوسرا نمبر آخرت کا ہے، والیوم الآخر. فرشتے، پھر کتاب، پھر نبی. اس لیے کہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں کتاب سے لاتے ہیں، اور دنیا میں جب رسولوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ کتاب بن جاتی ہے. اس لیے دیکھیں ترتیب. تو فرشتوں پر بھی ایمان لائیں کہ وہ مخلوق ہے، نورانی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور کتاب پر، ساری کتابوں پر اور سارے نبیوں پر. تو یہ نیکی ان کا رشتہ ایمانیت سے ہے، اسے بیان کیا گیا. اس کے بعد اب نمبر آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، انسانی ہمدردی کہ دے اپنا مال محبوب ہونے کے باوجود بھی. عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کسے محبوب نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، مگر جہاں آپ اللہ پر ایمان لائے تو اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمدردی کریں. اچھا اس بات کو نوٹ کر لیں، ہم ترجمہ کر رہے ہیں محبوب مال، یہاں گنجائش ہے. عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر اپنا مال نکال دیتا ہے، اپنا جیب خالی کرتا ہے. دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، تو اسے نوٹ کر لیں. کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے تو آپ سوچیں گے یہ تو غلط ہوا. اس وجہ سے میں ایسی جگہوں پہ نشاندہی کیے رہتا ہوں. بہرحال اپنی روانی کو باقی رکھتے ہوئے انسانی ہمدردی کہ انسان تکلیف میں ہے اور جیب میں ہاتھ نہ جائے، تجوری بند رہے، نہیں دے. مگر ترتیب دیکھیے، ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو. مساکین ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں. مساکین یعنی ان کے پاس ہنر ہے، کچھ مال و دولت ہے. اس کے لیے آپ سورہ کہف 79 میں جائیے. اب السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی کس کی تھی؟ مساکین کی. یعملون فی البحر. اچھا اس کے بعد وابن السبیل، چونکہ ایک انسان اپنے ملک میں، اپنے بستی میں مالدار ہے، مگر جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس لیے اس کا بھی تعاون کرے. والسائلین، مانگنے والا. بھئی یہاں تو جمع ہے سائل کی، تو جب بھی کوئی مانگنے آئے اگر آپ کے پاس ہے تو دیں. آپ اسے خریدنے کی کوشش نہ کریں، نہ جانے کس کے لیے وہ مانگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دو فیملیوں کو سنبھالتا ہو، مگر وہ شرم و حیا کی بنا پر بتاتا نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے کلمات ہمیشہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رقاب، گردنوں کی چھڑانے میں پہلے غلام خریدے جاتے تھے تو آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا. آج کل جیلوں میں قید، پینلٹی دینا ہے، اسے دے دے تو وہ جیل سے باہر نکل آئے. اب بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی ہم رکے تھے. پھر رقاب، یہ انسانی ہمدردی. اب بیان کیا جا رہا ہے ایمان کا مظہر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. اللہ اللہ، دیکھیں ایمان تو ہے مگر اس کا مظہر کیا ہے؟ صلاۃ، نماز کو قائم رکھنا. مگر آپ غور کریں، یقیمون الصلاۃ نہیں ہے، یقیم الصلاۃ نہیں. اقام ماضی کا صیغہ ہے، نماز قائم کرے. اتنی اہم ہے نماز. اچھا پھر توجہ دیں، وآت الزکاۃ، یہاں پر بھی ماضی کا صیغہ ہے. اب زکوٰۃ کیوں آیا؟ تو ایمان کو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں، اور انسانوں کی ہمدردی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ دیں. تو یہاں نقطہ نوٹ کر لیں، پہلے ذکر آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کے محبوب ہونے
اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کریں. یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ اب آ رہی ہے. زکوٰۃ اور ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سورہ توبہ میں جائیے، وہاں پر ہے. جی تو اسے ضرور نوٹ کریں کہ یہاں جو انسانی ہمدردی کا ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور ہے. جی زکوٰۃ تو اسی جذبے کو پروان چڑھانا ہے. جی اور ایمانیات، ایمان کا عملی مظہر نماز. اب دیکھیں معاملات اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیے تھے وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. معاملات جو آپس میں عہد کیے ہیں، اذا عہدوا جب عہد کریں. بھئی یہ اس عہد کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے تو اللہ سے بھی عہد کیا ہے، اس کا بھی پاس رکھنا ہے، جو سورہ اعراف میں 172 میں بہت اہم ہے وہ عہد. الست بربکم قالوا بلی. اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا ہے. مگر یہاں مسلمانوں کی توجہ ہٹ گئی ہے. آپس میں سب سے پہلا ہم عہد کرتے ہیں جب شادی ہوتی ہے. بھائی کیا عہد کرتے ہیں؟ کیا ہے بیوی کے حقوق، کیا ہے اس کے کپڑے، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا کھانا پینا. یعنی یوں سمجھیے جیسے یعنی روٹی، کپڑا اور رہنا سہنا یہ سب شوہر کے ذمے ہے. یہی تو ایگریمنٹ ہے نا. مگر یہ کیا بات ہے؟ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں، حدیث صحیحہ حکمت کی باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اس لیے نکاح کی مجلس سے ہی اب ہم اسٹیج کہیں گے، چونکہ پہلے نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے. اب جو یہ نکاح کہاں ہوتے ہیں؟ اسٹیجوں پر ہوتے ہیں. اب بھی ہوتے ہیں مساجد میں، اسٹیج پر بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ جو دولہے میاں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دلہن کے باپ سے لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. باقی یہ کہ جو بھی صورتحال ہو آپ جانتے ہیں، یہ صرف ایک پیغام ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. جی اور بھی ایگریمنٹ ہیں رسول کے ساتھ بھی ہم شہادت دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور بھی جتنے بھی دنیا میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں عہد و پیمان، اس کا پاس رکھنا چاہیے. مگر اب دیکھیے الصابرین، صبر کرنے والے، فی البأساء، تکلیف، ضرہ، دکھ درد اور جنگ. اب سب کچھ ہوا. ایمانیات اس کا مظہر، انسانی ہمدردی اس کو پروان چڑھانا، زکوٰۃ یعنی نماز اور زکوٰۃ. مگر آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، امت مسلمہ کو، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ یہ انسانی ہمدردی کیسے کریں گے؟ لہذا دکھ ہو، درد ہو، تکلیف ہو اور جنگ کے وقت تو امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے جنگ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگ. تو اس تکلیف میں بھی صابرین. تو آپ نے دیکھا کیسی عظیم آیت ہے. ہم بہت ہی اختصار سے بیان کرتے جا رہے ہیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے. ایمانیات، پھر انسانی ہمدردی، جی پھر ایمانیات یا ایمان کا مظہر صلاۃ، نماز، اور انسانی جذبات جو ہمارے ہیں، مال خرچ کرنا، اسے پروان چڑھانا ہے، زکوٰۃ، اور صبر کرنا، اور امت مسلمہ کی حفاظت، اسلام کی حفاظت. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے ہیں، اور یہی پرہیزگار ہیں. تو آج اتنا ہی. اس ایک آیت کو آپ محفوظ کر لیں. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.